بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں آپ نے لفظ قرآن کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے متعلق اور موضوع قرآن اور عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی۔ اس کے بعد جو عنوان ہے ہماری کتاب کے صفحہ 29 پہ کیفیت نزول قرآن، اس کو آپ یہ عنوان بھی دے سکتے ہیں اقسام نزول قرآن، یعنی قرآن کریم کے نزول کی اقسام کتنی ہیں۔ یعنی سوال یوں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی اقسام بیان کریں، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی قرآن کریم جب نازل ہوا تو دو طرح سے نازل ہوا۔ نمبر ایک یہ کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ جس میں ساری دنیا کی تقدیر اور سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہاں سے یہ قرآن کریم نازل ہوا اور اترتے اور نازل ہوتے ہوتے یہ ہمارے اس آسمان دنیا پہ آ گیا۔ یہ دنیا اور ہمارا جو نظام شمسی اور دیگر نظام ہیں، ان میں جو ان سے اوپر جو پہلا آسمان ہے، اس آسمان پر ہمارے بیت اللہ خانہ کعبہ کے بالکل برابر اوپر اسی طرح کا ایک بیت المعمور ہے جس کے گرد فرشتے طواف وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہاں آسمان دنیا پر سارا قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک مکمل یک مشت یک بارگی نازل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کا نزول اول ہے، پہلا نزول۔ تو قرآن کریم کے کتنے نزول ہوئے؟ دو ہوئے۔ قرآن کریم کے نزول کی اقسام کتنی ہیں؟ دو ہیں۔ یعنی سوال کسی بھی طرح کا ہو، جواب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ نزول یک مشت ہوا، مکمل قرآن کریم ایک ہی دفعہ نازل ہوا۔ اور دوسرا نزول آسمان دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، یہ 23 سال کے طویل عرصے میں وقتاً فوقتاً موقع محل کی مناسبت سے ضرورت کے مطابق اترتا رہا۔ یہ ہے دوسرا نزول۔ تو یہ نزول کی دو قسمیں آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور کیفیت نزول کے عنوان سے بھی آ سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ سوال اقسام نزول کے عنوان سے آتا ہے کہ نزول کی قسمیں بیان کریں۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے کتنے نزول ہوئے، تو جواب یہ ہے کہ دو نزول ہوئے۔ تو قرآن کریم کی کچھ آیات آپ نے سماعت فرمائی ہوں گی، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا، حالانکہ وہ تو 23 سال میں اترا ہے۔ یا یوں کہ ہم نے یہ قرآن رمضان میں اتارا، حالانکہ وہ 23 سال میں اترا، اور صرف رمضان ہی میں نہیں اترا، رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں اترتا رہا۔ تو یہ آیات اس نزول اول کے متعلق ہیں، جو پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ہوا، تو اس کے متعلق گویا یہ فرما دیا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے۔ وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو یہ ایک ہی رات میں اتر گیا، اور وہ لیلۃ القدر تھی اور رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ نزول اول ہے۔ اور دوسرا نزول جو یہ تو 23 سال میں ہوا۔ عام طور پر قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک انزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صیغہ استعمال ہوتا ہے، ایک نزلہ کا ہوتا ہے۔ تو انزلہ جہاں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یک بار اترنا، اور نزلہ ینزل تنزیلاً یہ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ تو انزلہ سے پہلا نزول مراد ہوتا ہے، اور نزلہ سے دوسرا نزول مراد ہوتا ہے۔ بہرحال تو قرآن مجید کا جو دوسرا نزول ہوا، یہ تدریجاً ہوا۔ تدریجاً کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، یعنی جب آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی، نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد جو آپ علیہ السلام نے 23 سال گزارے اس دنیا میں، تو ان 23 سالوں میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا۔ تو سب سے پہلے تفصیلی واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، غار حرا میں آپ علیہ السلام پر جو سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ والی آیات پھر تدریجاً اترتا رہا۔ کبھی تو پوری صورت بھی اتر گئی، چھوٹی صورتوں میں سے کہیں چند آیات اتری، کہیں ایک رکوع اترا، موقع مال کی مناسبت سے۔ تو یہ نزول قرآن کی دو اقسام ہیں، تفصیلات آپ خود
لکھ سکتے ہیں، اس میں تفصیل بنانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اب نزول قرآن کی جو دوسری قسم ہے 23 سال میں اترنا، اس میں آپ بڑی تفصیل لکھ سکتے ہیں، مطلب یہ اس میں کچھ آیات مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، اور یہ قرآن کریم کا پہلے یہ آیت نازل ہوئی، آخر میں یہ نازل ہوئی، ترتیب یہ قرآن کریم کی ترتیب ایسی ہے، اور نازل اس ترتیب سے ہوا اور رکھا اس ترتیب سے گیا، ساری تفصیلات آپ جو ہے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اترنے کی ترتیب تھی آسمان دنیا سے زمین پر قرآن کریم کی نزول کی جو ترتیب تھی، یہ اس طرح سے نہیں تھی جیسے آج ہمارے پاس قرآن مجید جس ترتیب سے موجود ہے کہ سورۃ فاتحہ پہلی اتری ہو، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورۃ النساء اور آخر میں سورۃ الناس، ایسے نہیں تھی، بلکہ حسب ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں تو عقائد کے متعلق، توحید کے متعلق آیات نازل کر رہے تھے جہاں ضرورت پڑی، کہیں رسالت کے متعلق، کہیں آخرت کے متعلق، کہیں جہاد کے متعلق آیات، کہیں جو ہے وہ کہیں کوئی اخلاقی یا معاشرتی بگاڑ ختم کرنا مقصود ہو تو اخلاقیات معاشرت کے متعلق آیات اتر رہی تھی، اور کہیں نماز کے احکامات آ رہے تھے، کہیں زکوٰۃ کے آ رہے تھے، کہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا تھا، کہیں حج کے حکم دیا جا رہا ہے، تو مختلف موقع مال کی مناسبت سے اترتی جا رہی تھی۔ پھر یوں ہوتا تھا کہ وہ آیات جب اترتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے خاص کر حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قسم کی گویا ڈیوٹی تھی یہ کہ وہ آیات لکھتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لکھوا بھی دیتے تھے، اور ساتھ یہ ہے کہ پھر بتا بھی دیتے تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت کی فلاں آیات کے ساتھ جوڑ دیں، ان آیات سے پہلے لکھیں، ان کے بعد لکھیں۔ یہ جو آج ترتیب ہمارے پاس قرآن مجید کی ہے، یہ ترتیب بھی حضور ہی کی بتائی ہوئی ہے، حضور خود بتا دیتے تھے، جب نازل ہوتی تھی تو بتا دیتے تھے کہ ان آیات کو فلاں آیات کے ساتھ جوڑ لیا جائے، ان کو فلاں کے ساتھ، ان کو فلاں صورت میں فلاں جگہ فلاں آیات کے شروع میں یا فلاں کے آخر میں انہیں رکھ دیا جائے۔ تو یہ موجودہ ترتیب بھی ایک اترنے کی ترتیب ہے، ایک موجودہ ترتیب ہے۔ تو یہ ترتیب کے اعتبار سے بھی اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ قرآن کریم کی ترتیب کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ لکھنا ہے، یہ بتانا ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ترتیب نزولی ہے، جس ترتیب پہ قرآن مجید نازل ہوا، اس ترتیب میں پہلی صورت جو ہے وہ سورہ علق ہے، اقرا، اس کی پہلی 5 آیات ہیں، اور آخری جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں، میں بتا دوں گا۔ تو یہ ہے ترتیب نزولی، اور دوسری ترتیب وہ ہے جو اب موجودہ ترتیب ہے، ہمارے پاس جو صحیفہ قرآن کریم موجود ہے، اس کی جو ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں توقیفی، ترتیب توقیفی۔ توقیفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے یا امتیوں کی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ترتیب بتلائی ہے اور خود یہ ترتیب بنائی ہے۔ تو ترتیبیں بھی 2 طرح کی ہوگی، نزول بھی 2 طرح کا ہو گیا، ایک ہے آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور دوسرا آسمان دنیا سے حضور کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں۔ اور ترتیب بھی 2 طرح کی ہے، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ تو ترتیب نزولی بھی اللہ کی طرف سے اور ترتیب توقیفی بھی اللہ کی طرف سے حضور کو بتائی گئی، اور حضور نے امت کو یہ ترتیب بتائی۔